الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے چند جملے اس وقت آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں. ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی نیک بختی، خوش قسمتی اور اس کی بدقسمتی کے چند اسباب ذکر فرمائے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نیک بخت بنا دیتی ہیں، خوش قسمت بنا دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قسمت بگاڑ دیتی ہیں، انسان کو بدبخت بنا دیتی ہیں. ویسے تو قرآن کریم کو دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ایک طویل فہرست ایسی باتوں کی ملتی ہے جن کو انسان کی نیک بختی یا بدبختی میں دخل ہے. انسان کی ایک قسمت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، ازل سے طے شدہ ہے، اس کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا. انسان نے اس دنیا میں کب آنا ہے، کس تاریخ کو پیدا ہونا ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے. انسان اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اس نے دنیا سے جانا کب ہے، کس تاریخ کو، کس لمحے جانا ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے. انسان اس کو ٹال نہیں سکتا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا. کون کون سی بیماریاں لاحق ہوں گی، بہت سی باتیں اس طرح کی، کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، کون کون سی خوشیاں حاصل ہوں گی. اس طرح کی بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو ازل سے مقدر ہیں اور انسان اس میں کوئی تبدیلی لانے پر قادر نہیں ہے. کچھ بھی کر لے اس کو بدل نہیں سکتا. لیکن انسان کی قسمت کا، انسان کے مقدر کا کافی حصہ ایسا بھی ہے جس کو انسان خود بناتا یا بگاڑتا ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دے دی.
اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کام کر لو گے تو اس سے تمہاری قسمت بن جائے گی، اور یہ کام کرو گے تو تمہارا مقدر بگڑ جائے گا، یہ کام کر لو گے تو زندگی خوشی کے ساتھ گزر جائے گی، اور یہ کام کرو گے تو زندگی ناخوشگوار ہو جائے گی تمہاری۔ اس طرح کی باتیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ویسے تو ان کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے آج شروع میں ذکر کی ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان کی بدبختی کی ایک علامت یہ ہے، انسان کی بدبختی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے خیر مانگنا چھوڑ دے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحے اللہ تعالی سے خیر مانگتا رہے۔ مانگنے کا مطلب یہ بھی ہے، مانگی وہ چیز جاتی ہے جس کے ملنے کی توقع ہو، امید ہو۔ جس چیز کے ملنے کی امید نہ ہو وہ ظاہر ہے کہ انسان مانگ نہیں سکتا۔ آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی ہوگی کہ چاند اتر کر میرے گھر میں آ جائے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اس طرح کی کوئی اور دعا نہیں کی ہوگی جو چیز ہو ہی نہ سکتی ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ابن آدم کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہے، خیر کا طالب رہے، اور خیر کا طالب تب ہوگا جبکہ اس کی امید بھی ہوگی۔ تو دوسرے لفظوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں، انسان مشکلات کے بھنور میں پھنسا ہوا ہو، کٹھن وقت گزار رہا ہو، لیکن اس کو خیر سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مختصر سے جملے کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو رجائیت سکھا رہے ہیں، پر امید رہنا سکھا رہے ہیں، انسان کو مایوسی سے منع فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ذرا وضاحت سے کھل کر بیان فرما دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی کی بہتر عبادت کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اللہ تعالی کا اچھا عبادت گزار بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ نماز زیادہ پڑھ لے، صحیح ہے، نماز پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ روزے زیادہ رکھ لے، صحیح ہے، روزے رکھنا بھی عبادت ہے۔ حج عمرے زیادہ کر لے تو کوئی شک نہیں کہ حج اور عمرے بھی عبادت ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن عبادت میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے۔ اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ بڑی سے بڑی تنگی ہو، مشکل حالات ہوں، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اسی کے اندر کوئی خیر پیدا فرما دے، اسی کے اندر سے خیر کا راستہ نکال دیں۔
اس لیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عملی نمونہ دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اور یہ سبق بہت واضح ملتا ہے کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے، خلاف طبیعت کام ہو جائے، ایسے واقعہ رونما ہو جائے جو تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر پریشانی فطری چیز ہے، انسان ہوتا ہے پریشان، لیکن ایسی پریشانی جو انسان کو مایوسی تک پہنچا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پریشانی کے اندر ہی سے آدمی خیر کا کوئی پہلو بھی اپنے لیے سوچ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے اپنی محنت اور تگ و دو جاری رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن محنت اور کوشش کے باوجود اگر نتائج تمہاری توقع کے مطابق نہ نکلیں تو فرمایا کہ ایاک واللو، اب جو ہو چکا اس کو لے کر بیٹھ جاؤ کہ اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں ہونا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی عربی زبان میں لو ایک لفظ آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اگر، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مگر کے پیچھے مت پڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، یوں کہنے کی بجائے یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا، اس کی بجائے یوں کہو کہ قدر اللہ وما شاء اللہ فعل، یہی ہونا تھا، جو ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہونا تھا ہی نہیں، بس اس کو اللہ کے حوالے کر کے اب آگے کا سوچو، آگے کیا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کا شوقین کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جتنا عبادت کا شوق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ خاص عبادت کے جو مواقع ہیں ان کا پتہ چلے، اور عبادت کے جو مواقع ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم ترین موقع شب قدر ہے، لیلۃ القدر، ایک رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کون سی رات ہوتی ہے اس کی تعین نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اللہ کی طرف سے شب قدر کا، لیلۃ القدر کا علم دیا گیا، اور آپ وہ علم بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کے پاس۔ جب آپ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 صحابی کسی بات پر آپس میں الجھ رہے ہیں، کسی بات پہ تو میں ہو جاتی ہے انسانوں کے درمیان، لیکن اس کی یہ نحوست ہوئی، اس کا یہ برا اثر ہوا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے سے امت کو پتہ چلنا تھا لیلۃ القدر کی تعیین کا، صحابہ کو پتہ چلنا تھا، وہ علم اٹھا لیا گیا، اللہ نے واپس لے لیا۔ اب میرے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں تو لیلۃ القدر کی قدر نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ چلے کہ تم نے لپٹن چائے خریدی تھی، فلاں چیز خریدی تھی، پیپسی خریدی تھی، اس پہ قرآن اندازی میں 5 کروڑ کا تمہارا انعام نکلنا تھا، نام نکلنا تھا، لیکن نکلتے نکلتے رہ گیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کیا حال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 کروڑ کی ہمیں قدر ہے، اور ہم اپنی زندگی کا اس کو بہت بڑا حادثہ سمجھیں گے، لیکن جتنی ہماری نظر میں 5 کروڑ کی قدر ہے، اربوں روپے کی قدر ہے، اربوں ڈالر کی قدر ہے، صحابہ اکرام کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ عبادت کے ایک ایک لمحے کی قدر تھی۔ لیلۃ القدر کا ان کے ذہن میں کیا مقام ہوگا، اور جب اس کا علم اٹھا لیا گیا، اس کے علم سے محروم کر دیا گیا، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے
کہ صحابہ اکرام کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کتنا افسوس ہوا ہوگا. لیکن اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے دیکھنے کی ہے. میرے جیسا ہوتا تو اسی بات کو لے کر بیٹھ جاتا. دیکھو تمہاری وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا, تم نے سب کو برباد کر دیا, تم نے سب کو تباہ کر دیا, تم نے یہ کر دیا, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا. اور روزانہ ہی مجلس میں, ہر مجلس میں یہی جھگڑا لے کر بیٹھ جاتا. لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال اور توازن کے. پہلے تو آپ نے ان صحابیوں کو ان کی غلطی پر متوجہ کیا اور ان کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپس کا جھگڑا اور تو میں یہ بے برکتی کی چیز ہے, نحوست کی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر سے باہر نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں, لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا. واقعتاً افسوس کی بات ہے. اور اس کی جو وجہ تھی وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تاکہ سبق حاصل ہو سب کو. یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا. جیسا کہ میں نے کیا کہ آپ کو کروڑوں اربوں روپے کا انعام ملنے والا ہو, آپ اس سے محروم ہو جائیں تو جتنی تکلیف اس سے آپ کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ پریشانی کی بات صحابہ کے لیے یہ تھی. لیکن ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیرا لکم, کہ چلو پہلے تو فرمایا کہ دیکھو تمہاری غلطی ہے کہ تم نے آپس میں جھگڑا کر کے تو میں کر کے خود کو بھی محروم کیا, اوروں کو بھی محروم کیا اس علم سے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. لیلۃ القدر کا علم انسان کو ہو جائے, بالتعیین پتہ چل جائے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہے, اس میں بھی انسان کے لیے فائدہ ہے. وہ زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت میں لگے گا, وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے گا. لیکن اگر علم نہ ہو بالتعیین تو اس میں بھی فائدہ ہے. تو جو بھی انسان کا نقصان ہوتا ہے اس میں بعض اوقات خیر کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے, اور ہمیں نظر نہ بھی آئے تو اللہ تعالی اس کے پیدا کرنے پر قادر ہیں, وہ شر سے بھی خیر نکال سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں ایک دعا یہ آتی ہے کہ اے اللہ آپ میرے لیے جو فیصلے فرمائیں وہ خیر کے فرمائیں. ایک تو یہ دعا فرمائی, اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ وما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ لی رشدا. خیر آپ نے جس طرح فیصلے فرمانے ہیں وہ آپ کی حکمت کے تقاضے ہیں. اگر میری یہ بات پورے طور پر قبول نہ ہو کہ ہر فیصلہ ہی اچھا ہو تو پھر اے اللہ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ جو فیصلہ میری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کا انجام میرے لیے اچھا بنا دیجیے. جو مجھے خیر نظر نہیں آ رہا اس میں بھی میرے لیے خیر نکال دیجیے. تو پہلی بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اس حدیث مبارک میں کہ ابن آدم کی بدبختی میں سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے. یعنی ابن آدم کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہے اور کبھی بھی اپنے اندر مایوسی نہ پیدا ہونے دے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ابن آدم کی بدبختی یہ بھی ہے
کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا شروع ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ ابن آدم کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. رضا بالقضاء یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے. صوفیاء کرام اپنے زیر تربیت لوگوں میں جو جو خوبیاں پیدا کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، ان میں سر فہرست ایک چیز یہ بھی ہے، رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی عادت بناؤ. فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے مطابق واقعات رونما ہوتے ہیں. یہ واقعات ہماری مرضی کے مطابق بھی ہوتے ہیں، ان پہ تو ہم نے راضی ہونا ہی ہوتا ہے. کاروبار اچھا چل گیا، ملازمت اچھی مل گئی، امتحان میں اچھے نمبر آ گئے، رشتہ اچھا مل گیا، اور کوئی کام مرضی کے مطابق ہو گیا، اس پہ تو راضی ہونا ہی ہونا ہے. کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی خواہش کے برعکس ہوتے ہیں. ایسے واقعات بھی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اس پر ایک طبعی اثر انسان پہ ہوتا ہے، انسان پہ افسردگی چھا جاتی ہے، افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن کہنا یہ مقصود ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک ہے خود بخود انسان میں یہ افسردگی کی، افسوس کی کیفیت پیدا ہو، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کیفیت کو بڑھائیں یا بڑھنے دیں. جہاں تک پہلی چیز ہے اس پر کوئی روک نہیں، کوئی پابندی نہیں، ممانعت نہیں، اس لیے کہ وہ انسان کے اختیاری میں نہیں. انسان بے اختیار ہے. یہاں جب اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوگا، کوئی جانی نقصان ہوگا، کوئی مالی نقصان ہوگا، کوئی اور قسم کا نقصان ہوگا، تو ظاہر ہے کہ طبیعت پریشان ہوگی، ایک افسوس کی کیفیت پیدا ہوگی. اس سے اگر شریعت منع کرتی تو مطلب یہ ہوتا کہ شریعت ایک ایسی چیز کا ہمیں پابند بنا رہی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن اس سے اگلی جو بات ہے کہ یہ جو افسردگی طبیعت میں پیدا ہوئی ہے، یہ جتنی پیدا ہوئی ہے اتنی ہی رہے. اس کو خود بڑھایا نہ جائے بلکہ بڑھنے سے روکا جائے. یہ چیز ایسی ہے جو انسان کے اختیار میں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ رضا بالقضاء اختیار کرو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی افسوس ہونا نہیں چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس افسوس کو حد سے بڑھنے نہ دو اور اس کو خود بڑھاؤ نہیں، اس کو ایک حد پہ رکھو. آج دنیا بھر کے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو جن مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر انسانی صحت کو جو خطرات لاحق ہیں، ان میں جہاں جسمانی بیماریاں ہیں، ایڈز ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اور نمونیا ہے، اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، وہیں ایک بہت بڑا خطرہ انسانی صحت کے لیے دماغی عوارض ہے، نفسیاتی بیماری. اور نفسیاتی بیماریوں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. وہ واقعات جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اس کے سامنے آتے ہیں،
اور اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. انسان ان کا اثر لیتا ہے اور وہ اثر جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ نفسیاتی بیماری، نفسیاتی خاص قسم کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور وہ انسان معاشرے کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے. ایک ذہین ترین انسان ہے، باصلاحیت انسان ہے، ہنرمند انسان ہے، وہ اپنے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ معاشرے کے لیے مفید ترین شہری ثابت ہو سکتا تھا، لیکن کسی ناخوشگوار واقعے نے اس پر ایسا اثر ڈالا کہ اس کی ہنرمندی دھری کی دھری رہ گئی، اس کی ذہانت دھری کی دھری رہ گئی، اس کی قابلیت دھری کی دھری رہ گئی. وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے فائدہ مند نہیں رہا بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن گیا. تو ایک انسان کی ذہنی اور نفسیاتی بیماری یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، پورے خاندان کے لیے، پورے گھرانے کے لیے، پورے محلے کے لیے، پورے معاشرے کے لیے. اور زیادہ تر یہ جو ہو رہا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے. اس کا اثر اگر یہ کہا جائے کہ اس کا اثر لو ہی نہیں تو یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. انسان بے حس نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کو حساس بنایا ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اثر لو ہی نہیں، البتہ یہ ضرور کہا کہ اس اثر کو اعتدال میں رکھو، حد کے اندر رکھو. اعتدال میں کیسے رکھنا ہے، حد میں کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے کچھ بیریئر شریعت نے دیے ہیں کہ یہ لگا دو، یہاں آ کر جو ہے اس احساس کی گاڑی خود بخود رک جائے گی. ان میں سے ایک بیریئر جو ہے وہ رضا بالقضاء، اور سب سے بڑا بیریئر. جس کے پاس یہ چیز موجود ہو یہ گویا اس احساس کی بریکیں، خاص حد سے آگے یہ احساس نہیں جاتا. انسان یہ سوچے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے، زید کا نہیں ہے، عمر کا نہیں ہے، بکر کا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. یہ قضا ہے، یہ فیصلہ ہے. قضا عربی میں کہتے ہی فیصلے کو. فیصلہ اس اتھارٹی کی طرف سے ہوتا ہے جس کو اپنی بات اور اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کا اختیار ہے. میں آپ کو اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ آپ کو فیصلہ سنا سکتی ہے. کورٹ فیصلہ سنائے گی، میں فیصلہ نہیں سناؤں گا، میں درخواست کروں گا. تو اللہ کی جو ذات ہے پہلے انسان یہ سوچے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. وہ ہمارے کاروباری پارٹنر نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ گھر کے شریک نہیں ہیں، وہ حاکم ہیں. ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اور دوسری بات کہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ صدر کا حکم ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو آگے، وزیر اعظم کا حکم ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو آگے، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا لیکن عمل درآمد اس پہ نہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے جو فیصلے ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے پاس صرف فیصلہ جاری کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے بلکہ اس کو نافذ کرنے کی کامل قدرت بھی موجود ہے.
اس لیے اللہ کا فیصلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہی کچھ ہونا تھا. اور یہ سبق ایسا ہے کہ انسان اگر اس پہ غور کرے تو اسی میں بڑا تسلی کا سامان ہے. جب یہ سوچ لے کہ ہونا ہی یہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا ہی نہیں تھا، تو آدھی پریشانی تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. رضا بالقضاء اس کے مفہوم میں یہ بات بھی ہے. اور اس سے اگلا مرحلہ وہ آتا ہے جو پہلے میں نے بات ذکر کی کہ جو ہو گیا مرضی کے خلاف ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ نے اسی میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی خیر رکھی ہو. سوچو، خود بھی سوچو کہ یہ اس ناخوشگوار واقعے کو میں اپنے حق میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں. میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے، لیکن میں اس نقصان کو کم سے کم کیسے کر سکتا ہوں. اور جتنا ہو چکا ہے اس کو میں کور کیسے کر سکتا ہوں، اور اس واقعے سے میں سبق کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور اس کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. کی پریشانی کیوں نہ ہو، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شر کے اندر خیر کا پوٹینشیل موجود ہوتا ہے. ہر ناخوشگوار واقعے کے اندر کوئی خوشگواری چھپی ہوئی ہو سکتی ہے. یہ ایک اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انتظار الفرج فی الشدہ، کہ اگر تم مشکل وقت سے گزر رہے ہو، کٹھن وقت سے گزر رہے ہو، مشکل حالات سے گزر رہے ہو، تو اس وقت میں بھی کشادگی اور اچھے حالات کا انتظار رکھو. کاروبار اچھا چل رہا ہے، ملازمت اچھی چل رہی ہے، کھیتی باڑی اچھی ہو رہی ہے، فصلیں اچھی ہو رہی ہیں، بک اچھی رہی ہیں. ایسے حالات میں آپ اچھے خواب دیکھتے ہیں، اچھی امیدیں رکھے ہوئے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں پورے امید ہیں، تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی پوری امیدی نہیں ہے. یہ تو باہر سے آپ کے اندر امید آئی ہے. یہ تو آپ کے کاروبار کا کمال ہے، یہ آپ کی فصل کا کمال ہے، یہ اس مارکیٹ کا کمال ہے جس میں آپ کی فصل کے ریٹ اچھے لگ گئے. ارد گرد کے حالات بظاہر ناموافق لگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اچھا وقت آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امید آپ کے اندر موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ امید پر یہ جہان قائم ہے، امید ہی زندگی ہے. تو آپ اندر سے زندہ ہیں. اسلام نے ہمیں سبق سکھایا کہ اپنے آپ کو اندر سے زندہ رکھو. نا امیدی، امکانات موجود ہیں اگرچہ مشکل ہیں، امکانات موجود ہیں لیکن نا امید ہو کر بیٹھ گئے، اس کا مطلب یہ کہ اندر سے آپ مردہ ہیں. جو جڑ مردہ ہو جائے اس کو آپ پانی لگا لیں، کچھ لگا لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر جڑ زندہ ہے تو پانی نہیں بھی لگائیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ پانی چوس لے ادھر ادھر سے اور وہ اگائے. تو رضا بالقضاء کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مایوسی کی انتہا پر نہ پہنچے اور امید کے حوالے سے اپنے آپ کو اندر سے زندہ رکھے.
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان صرف اور صرف اپنی قدرت اور ارد گرد کے اسباب پر نظر رکھے تو یہ چیز پیدا ہونا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اپنے اندر پیدا کرنا۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کوئی سہارا چاہتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے کہ میں اٹھ کے چل سکتا ہوں، تو وہ اس امید میں ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دے، پھر میں آگے چل پڑوں گا۔ سہارے کے بارے میں سوچنا انسان کی فطرت ہے۔ کون سا سہارا؟ کس کو سہارا سمجھے؟ جن جن رشتوں کو، جن جن لوگوں کو، جن جن اسباب کو انسان سہارا سمجھ سکتا ہے، وہ انسان اپنی زندگی میں ٹوٹتے ہوئے خود دیکھتا ہے۔ رشتوں کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، دوسرے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رضا بالقضاء کے ساتھ، اور اسی نسخے کا ایک لازمی جز ہے یہ توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پہ نظر۔ تو بس یہ 2-3 سبق ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں دیے ہیں کہ ناخوشگوار واقعات ہوں، پریشان کن صورتحال ہو، آدمی کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ بری سی بری چیز سے اللہ تعالیٰ خیر نکالنے پر قادر ہیں، پر امید رہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھتا رہے، ان کے رحم پر، ان کے فضل پر نظر رکھے، تو انشاءاللہ انسان جو ہے وہ اس کی مایوسی اس حد تک نہیں پہنچے گی کہ وہ اپنے لیے